اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم کو امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ملت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مع اللہ سے تعلق ہوتا ہے قلب سے۔ جسم کیا ہے؟ خالی اللہ کی عبادت کرتا جسم، خالی جسم سے خالی عبادت ہوتی، لیکن تعلق جو اللہ سے قائم ہوتا نا وہ تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا سب سے کٹ کے میں ایک خدا کا ہو گیا فرمائے، وما حنیفہ فرمائے، انی وجہت وجیہ جب پڑھے آپ، انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات، میں اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کرتا ہوں، وجیہ اس کے چہرے کی طرف کرتا ہوں جو آسمان زمین کا بنانے والا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے اور جسمانیت سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں، جسمانیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ اللہ کا کوئی رخ نہیں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مولا جو ہے نا پروردگار جو ہے نا ایسا ہے کہ جو ہے نا کوئی جو ہے نا رخ، کوئی جو ہے نا دشا اس کو جو ہے نا بزرگ اور دوستوں کوئی رخ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، پروردگار پاک ہے، سبحان ہے اللہ، زمان سے، مکان سے، زمان مکان کی قید سے، وقت کی قید سے اللہ پاک ہے، شکل صورت سے اللہ پاک ہے۔ تو یہاں پر جو وجیہ جو فرمائے ابراہیم علیہ السلام، تو کیا ہے؟ وہ اپنا دل ہے، دل اللہ کی طرف کرتا ہوں فرمائے۔ دل کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پہچانتا ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ پہچاننا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو نا وہ دل والے تھے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ آنکھوں والے تھے، کانوں والے تھے فرمایا یہاں قرآن پاک میں، وہ آنکھوں والے تھے، کانوں والے تھے، دل والے تھے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو وہ آنکھ کیا ہے، وہ کان کیا ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچانے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آیت روائی فرما رہے ہیں، الذی خلقنی، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام مجھ کو اللہ نے پیدا فرمایا، فہو یہدین، اور وہی اللہ ہے مجھ کو جنا، الذی یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے مجھ کو کھلانے والا ہے، مجھ کو پلانے والا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے نا، اللہ کو پہچانے ابراہیم علیہ السلام۔ انسان جو ہے نا جو پہچانتا ہے، کافر جو کیا کرتے ہیں اپنے خداؤں کو جو مانتے ہیں نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی اپنے جو ہے نا حصے جو ہے نا آنکھوں سے دیکھ کے، ہاتھوں سے چھینکے ہے نا، یعنی کانوں سے سن کے ایسے ہی یقین کرتے وہ لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں نہیں آتے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار فرمائے، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی، وہ تمام کی آنکھوں کا، ہر مخلوق کی آنکھوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، کون کیسا ہے، کیا کر رہا، اللہ کے کوئی جو علم سے باہر نہیں ہے، سمجھ رہے نا۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں میں سما سکتے ہیں مالک و مولا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کو پہچانے نا، تو کیسا پہچانے؟ اللہ کے آثار سے پہچانے، اللہ کے صفات سے پہچانے، اللہ کے افعال سے پہچانے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں سے پہچانے۔ مطلب الذی خلقنی، وہ تو اللہ کا کام کیا ہے مجھ کو، میں آثار کو، اللہ کا آثار میں کیا ہے؟ اللہ خالق ہے اور مالک ہے نا۔ تو آثار کے ذریعے سے پہچانے پہلے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، پروردگار، مجھ کو پیدا کرا، ہم ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے نا۔ یہ کئی دن کے غور و فکر سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات پیدا ہوئی، اللہ نے مجھ کو پیدا کیا۔ ہم خالی زبان سے بولے تھے اللہ پیدا کرا بول کے، مگر کبھی اللہ کی پیدائش پہ غور نہیں کرتے، کیسا اللہ مجھ کو پیدا کرا، کیسا اللہ ایک منی کے خطرے سے اللہ تعالیٰ میرے آنکھ ناک کان بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ مجھ کو دینا پرورش فرما رہا ہے۔ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہے اللہ ہمارے ہے نا۔ اس طرح کمپنی کیا ہے؟ گاڑی بنا دی، مارکیٹ میں نکال دیتی، اب ساتھ میں رہتی کمپنی ہمیشہ ہے نا، بولتے ہیں ایسا وارنٹی گارنٹی بول کے لے کے آؤ، خراب ہو تو بنائیں گے بول، مگر ساتھ نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم مخلوق کے ساتھ ہی سے اپنے ساتھ رہ کے، ہمیشہ ساتھ رہنے سے کیا ہے؟ ہم زندہ ہے، باقی ہے، سمجھا رہا۔ پہلے اچھا علم حاصل کرنا، اچھا شیطان کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرنا نہیں تھا، خالی شیطان کیا کرتا ہے؟ وظیفے پڑھا لے کے خالی تھوڑا تسبیح لے کے بیٹھ گئے تو وہ 30 بار کہاں سمجھتے پہلے اندر سے وہ اپنی انانیت نکلنا۔ اچھا پہلے علم حاصل کرنا، دل کی
معرفت رکھنے والے کا اللہ کا مقام مرتبہ ہے، خالی پڑھنے والے کا نام نہیں۔ اب جاہلوں کے پاس کیا ہے، زیادہ عبادتیں کرے، زیادہ نمازیں پڑھے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے، رات میں تہجد پڑھے، روزے رکھے تھے، کیا سمجھتے؟ بہت سمجھتے، اللہ بہت عمل کر لیے سمجھتے، حج کو چلے گئے، ہے نا۔ یہ عبادتوں کا کیا ہے، ان کے پاس ظام رہتا۔ اہل علم کے پاس کیا ہے، غور و فکر۔ اس لیے سرکار فرمائے ایک گھڑی کا غور و فکر کیا ہے معلوم، 60 برس کی بات سے بہتر ہے۔ فرمائے ایک لمحے کا غور و فکر 100 برس کی۔ صبح دیکھ رہے ہیں، دیکھو پیچھے منڈی کر لیا، پیچھے منڈی کر لی، لیڈیز ہے کیا تم لوگ؟ وہ ساتھ دیکھتے جینٹس بن کے نیچے منڈی کر لیتے۔ میرے کو دیکھو بھائی، لیڈیز آتا ہے، نیچے منڈی کر لینا ان لوگ، سمجھے؟ اچھا دیکھو، ایک گھڑی کا غور و فکر سرکار اس لیے فرمائے عالم کا ایک لمحے کا غور و فکر کیا ہے معلوم، اگر جاہل آدمی رات بھر بھی مصلی پہ نمازیں پڑھتے رہا اس سے بہتر ہے فرمائے خالی ایک گھڑی غور و فکر۔ تو ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کریں کیسے اللہ تعالیٰ مجھ کو پیدا فرما رہا ہے نا، کون ہے اللہ تعالیٰ، کھلانے والا اللہ ہے، مجھ کو پلانے والا اللہ تبارک تعالیٰ، خلقنی، وہ پیدا کرا، پھر وہی اللہ ہے مجھ کو رزق دینے والا ہے، وہی اللہ ہے مجھ کو پانی دینے والا ہے نا، پانی برسانا، ہوائیں چلانا، فصل کا اگانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ کو زندہ رکھ رہا مالک و مولا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار پڑتا ہوں تو شفا اللہ مجھ کو دیتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی آگے نشانوں پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کے عطے پتے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا خلق مبارک کھل گیا اس کے اندر ہے نا۔ تو آج ہم کو بھی کیا ہے معلوم، شیطان کیا کرا، ہم کو خالی عبادتوں میں لگا دیا، بہت سے وقت اگر پابندی کر لیے تو نماز کی حد تک لایا ہمارے کو نا، اگر اور ذرا اڑان اڑے کیا کرے، حج کو چلے گئے ہے نا، سمجھتے ہیں کیا ہے دین کا حق پورا ادا ہو گیا، آپ کو کوئی تربیت کی، تعلیم کی، کسی کے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھتے ہم ہے نا۔ کیا ہے شیطان کی جہالت کے دھوکے میں رکھا آپ نے، اصل چیز کیا اللہ کی معرفت ہے نا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے جو معنی ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون اصل میں ہو ہے نا، اللہ کو پہلے پہچاننا ہے نا۔ پہچانتا کون؟ دل۔ وہ دل میں کیا ہے معلوم، شیطان کی بل ہے۔ بولیے دل میں کیا ہے پورا؟ شیطان کی بل۔ شیطان جگہ من کیا ہے نا دل میں، دل پر پورا کیا ہے، شیطان کا قبضہ ہے۔ وہ شیطان کے قبضے کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ کو بٹھانا ہے وہاں پر ہے نا، تو اللہ کی پہچان دل میں پیدا ہوتی ہے نا۔ وہ اللہ خالد تسبیحہ لے کے کثرت سے پڑھنے سے نہیں آتا، اچھا سمجھ بات کو یہ ہے نا، کثرت سے نوافل پڑھنے سے نہیں آتی بات، یہ کثرت سے کتابوں کے مطالعے سے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرا، انعمت علیہم کے پاس گزارے مالک و مولا ہے نا۔ ہاں اللہ انعمت علیہم، ہم کو ملنا اللہ کے انعامدار بندے ملنا ہے نا۔ اسی کو قرآن پاک میں جو نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فرمایا اللہ تعالیٰ ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فرمایا نا، اس کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہم کو رجوع کرنے والا ہے، اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے والا ہے، خود بھی اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، ہم کو بھی اللہ جوڑنے والا ہے، سمجھ رہا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نبیوں کو اللہ ڈائریکٹ جو نا علم عطا فرماتا بغیر واسطے وسیلے کے۔ اب نبیوں کے بعد جو بھی درجہ رہے گا نا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، کسی نہ کسی انسان کے ذریعے سے ہی اللہ نصیحت عنایت فرماتا، سمجھے نا، بغیر انسانوں کے ذریعے سے نصیحت کے بغیر، انسانوں کے بغیر نہیں ملتی نصیحت۔ اگر کوئی بالراست میں وہی سے وہی میں پاس آنا، فرشتوں کے ذریعے سے میں استفادہ کروں گا، ناممکن بات ہے یہ۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب اولیاء اللہ کے پاس خبروں پہ چلے گئے، زیارت کرنے چلے گئے، اجمیر شریف چلے گئے، چلو ہم کو جنا کیا ہوتا، معرفت مل جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، خالی مغفرت ہوتی وہاں پر، فیضان ملتا، مگر معرفت کے لیے، علم کے لیے زندہ جو موجود ہے نا اہل علم، اہل ذکر، اللہ والے، ان سے استفادہ کرنا پڑتا۔ بات سمجھ میں؟ خالی درگاہوں کو چلے گئے تو نہیں ہوتا ہے نا، بڑے سی بڑی درگاہ کو جائیے آپ ہے نا، مگر کیا ہوتا، وہ فیضان زندوں سے ہی منتقل ہوتا۔ اللہ کی سنت یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرمایا مالک و مولا، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مگر نہ کیا ہوتا، صحابہ کرام کیا کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ سے بیعت نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ سے بیعت نہیں کرتے تھے۔ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سرکار کی خبر مبارک سامنے سے نا وہیں بیٹھ کے استفادہ کرنا تھا ان لوگوں خالی۔ پھر حضرت علی کرم والوں سے بیعت کیوں کرے ہے نا، کیوں کرے صحابہ کرام خلفاء راشدین سے بیعت؟ پھر خلفاء راشدین کے بعد بھی بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح کربلا کا واقعہ خود بیعت کا واقعہ ہے نا میرے بھائیوں۔ یزید فاسق فاجر تھا، امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرے اس سے، تو معلوم ہوا کہ زندوں سے یہ فیض ملتا۔ بات سمجھ آئی؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم خالی واقعات ابراہیم علیہ السلام پڑھ لیے اور سمجھتے ہیں کہ میں بھی کیا ہے بڑا نوجوان، سمجھتے ہیں کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کیا کرے،
پوری قوم سے ہٹ کے ایک کام کرے. ہم بھی کیا کرنا, پوری قوم سے ہٹ کے الگ نیا کیا کرنا, فتوی نکالنا. سب لوگ ناک کے نیچے ہاتھ بن رہے ہیں, اپن کیا کرنا, سینے پہ ہاتھ بننا. سب لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, وہ فاتحہ نہیں پڑھنا. ایسا الگ نیا, الگ کچھ نیا نکالنا. ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی نیا نکال رہے ہیں بلکہ سمجھتے ایسا سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یہ شیطانی ذہن سے ہماری حفاظت فرمائے. بس سمجھ گئی. تو یہ سمجھ رہے جوان بچے جو نا, ابراہیم علیہ السلام کیا کرے, پوری قوم سے ہٹ کے الگ کام کرے نا. آپ نہیں ہٹ سکتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہٹنا ممکن نہیں ہے. اب شریعت پوری مکمل ہو گئی. جب شریعت مکمل نہیں تھی, شریعت نہیں تھی, کچھ بھی دین نہیں تھا کچھ بھی, اس لیے ابراہیم علیہ السلام ہٹ کے الگ توحید کا راستہ نکالے. شرک کا راستہ تھا وہ. میرے بھائیوں, اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج نوجوان بچے سمجھنے کے جو نا ہٹ کے جو نا, ہٹتے کیسا, آپ شریعت محمد ہی آ گئی نا, اب کہاں ہٹ سکتے, ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اوپر. بس سمجھ آئیے. ہاں بہرحال یہ اللہ کی سنت ہے, سنت اللہ. یہ اللہ تعالیٰ وسیلے واسطے کے ذریعے سے ہی اللہ ہم کو ہدایت عطا فرماتا. ہم بھی اللہ کی پہچان دل میں پیدا کرنا ہے, اللہ کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ کیا ہمارے ساتھ فرما رہا ہے. تو کیا کرنا پڑتا, کسی اہل علم کی صحبتوں میں آنا پڑتا. تبھی تو کیا ہوتا, ہم کو اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان ملتی. ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں آ سکتے ہے نا. یقین کامل مولا کی ذات پہ آ سکتا. خالی برائے نام کہیں جو بڑے سلسلے میں جا کے جو نا بیعت ہو گئے, تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے کالج میں ایڈمیشن لے لیے مگر تعلیم نہیں, تربیت نہیں, ہے نا. جا رہے ہیں کالج کو, تعلیم میں نہیں, تربیت نہیں, پریکٹیکل میں نہیں, تھیوری میں نہیں, کچھ بھی نہیں, خالی ایڈمیشن. کون سے کالج کے ہے, بولے عثمانیہ یونیورسٹی کے. کون سے کالج کے, فلاں جو نا ڈگری کالج کے, حیدرآباد یونیورسٹی کے. مگر صاحب جو نا ہمیشہ یہ دکھ رہے, کالج کو جا رہے نہیں, اٹینڈ کر رہے نہیں, کلاس نہیں لے رہے, تھیوری نہیں, پریکٹیکل نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, کیا بھی. تو ایسا کالج کے ایک بڑے نامور کالج میں ایڈمیشن لینے سے علم نہیں آتا. آتا علم ہے, آتا کیا, بڑے کالج میں ایڈمیشن لیتے علم آیا تھا کیا, پڑھنا پڑتا جا کے, ہے نا. اس سے تو اچھا ہے ایک چھوٹے کالج میں کوئی بچہ ایڈمیشن لیا, سنگاریڈی کالج میں لیا, اچھا پڑھ رہا, روز جا رہا کالج کو, پڑھ رہا انہیں, تو وہ پڑھ رہے پڑھا لکھا بن جائے گا. ایک آدمی بڑے کالج میں ایڈمیشن لیا, جا رہا نہیں, کچھ بھی نہیں, یونیورسٹی نہیں کر رہا. ایسا ہی آج کل لوگ بڑے بڑے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں مگر تعلیم تربیت نہیں لیتے. تعلیم تربیت کا فقدان ہے نا. بڑی بڑی خانقاہوں میں کیا ہے, خالی شملے رہ گئے اور کیا ڈھولکیں رہ گئی اور شجرا رہ گیا, ہے نا. ہم فلاں کے جناب سلسلے کے جناب جانشین ہے, خلیفہ ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ فخلف من بعدہم خلف. ان کے بعد ایسے خلیفہ آئے, ایسے ان کے خلف, ان کے جانشین آئے, اضاعوا الصلاۃ, نماز کو ضائع کر دیے وہ لوگ. واتبعوا الشہوات, شہوتوں کی پیروی کرنا شروع کر دے. فسوف یلقون غیا, فرمائے اللہ فرمانے کا ٹھکانہ غیا رہیں گا, فرمائے, ہے نا. اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. تو جو پیروکار جانشین ہے, واقعی جانشین ہے, تعلیم میں رہے, تربیت میں رہے, ہے نا, علم حاصل کرے, ہے نا, برابر جو نا اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ ہے, ایسے موجود بھی الحمدللہ, ہے نا. ویسوں سے ہدایت مل سکتی ہے نا. خالی بابا مرنے کے بعد بیٹے کو جانشین بنا دیا, ایسا ہے بندوں. بابا کی زندگی میں تربیت میں کچھ بھی نہیں آئے, ویسوں سے علم نہیں ملتا. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق, پرکھنا, بہت پرکھنا. یہ راستے میں کیا ہے, بہت دھوکے رکھے, بہت دھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. تو اب جو ہے نا ہم کو ہدایت ملنے کی, ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمارے اندر آنا, وہ کیا کرنا, کیا کرنا, ان کے جو حقیقی پیروکار ہیں ان کی اتباع کر کے راستے پہ چلنا ان کے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت, نیک توفیق عطا فرمائے. قربانی بھی جو دینے کا عزم کیے ہیں, ہے نا, قربانی کی جگہ جو نا کمزور مت بنیے. شیطان کیا کرتا ہے, مختلف ہی حوالے سے ہم کو کیا کرتا ہے, قربانی سے رکاتے رہتا. سرکار فرمائے قربانی دو اور خوشی خوشی دو, فرمائے سرکار, ہے نا. جو صاحب استطاعت ہے, استطاعت بول تو ایسا حاجت اصلیہ, ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا, ہنڈیاں بگونے, گھریلو برتن وغیرہ, بستر وغیرہ, تمام ضرورت اصلیہ ہے. حاجت اصلیہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ایکسٹرا ہمارے پاس ہے, اس کے مالک ہم ہیں, تو ہم پر ہم پر قربانی واجب آتی. قربانی دینے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے نا. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہمارے پاس اللہ مال دے رہا ہے, قربانی کا نام لکھا دیا آپ, ہے نا. وہ ٹائم پہ پیسے نہیں آپ کے پاس, اگر سال 6 مہینے میں نا قربانی کے پیسے بن سکتے, قرضہ لے کے دیے تو قربانی دینا ایسا آدمی, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو بیماریوں سے, پریشانیوں سے, آفتوں سے محفوظ فرمایا تھا. ہمت کر کے قربانی دینے والے بننا. جہاں پر لاکھوں کا قرض ہے, ہمارے کو سمجھ رہے ہیں اتنے لاکھ کا ہمارا قرض ہے, ہم قربانی کہاں دینا. تو اتنے لاکھ قرض کرنے کی ہمت ہمارے پاس ہوئی, اور 5,000 روپے قرضہ لے کے قربانی کا حصہ ملیے, ہے نا.
برابر قربانی کرنے والے، ورنہ شوق و ذوق سے قربانی کرنا، شیطان مختلف ہیلے حوالے پیدا کرتا ہمارے کو رکانے کے لیے، کبھی نہ رکنا ہے نا، دینا قربانی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو قربانی بھی شوق و ذوق دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قربانی کا جو گوشت آتا ہے نا، وہ گوشت کیا کرنا، ہر ایک کی ساتوں لوگ بھی قربانی میں 7 حصے مل رہے ہیں، تو ساتوں کی نیت بھی کیا رہنا، قربانی کی نیت رہنا، سن رہے؟ اچھا، ایک کی نیت بھی خراب رہی، 7 میں سے تو سب کی قربانی خراب ہو جاتی، اسی لیے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے قربانی کرنا۔ کیا نیت رہنا؟ گوشت کی نیت رہنا، یا کسی کی گوشت بیچنے کی نیت ہے، کسی کی گوشت کھانے کی نیت ہے، کسی کی نام و نمود کی نیت ہے، نیت خراب ہے تو کہا تھا سب کی قربانی بھی خراب کرتا ہوں، سمجھ رہے نا؟ تو نیت کیا رہنا؟ اللہ کی رضا رہنا، اللہ مجھ سے راضی ہونا، اللہ کی رضا ثواب کی نیت رہنا، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت، ثواب کی نیت رہنا، گوشت کی نیت رہنا ہے نا، کچھ نام و نمود کی نیت رہنا، نیت رہنا، گوشت کھانے کی نیت بھی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اور گوشت گھر کو آتا نا، اپنا جتنا بھی آیا اس کے 3 حصے بنا کے ایک حصہ ہے نا اپنے لیے رکھ لینا ہے نا، اچھا دے کے رکھنا، جو بھی گوشت آیا 3 حصے کرنا، کلیجی آؤ، بوٹی آؤ، بٹ کلیجی آؤ، بھیجا آؤ، 3 حصے کرنا اس کے، آئے سمجھ میں؟ کر کے 3 کیا کرنا، ایک اپنے لیے، ایک کیا کرنا غریبوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، سگے رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھیجانا ہے، ایسے غریبی لوگ جتنے بھی ہیں اپنے رشتہ داروں کو، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کو اچھا یاد کر کے کہاں ہیں رشتہ دار، نام سے بھیجانا ان کو، خاص کر غریب رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے نا، غریب رشتہ داروں کا خاص کر خیال کرنا، مالدار رشتہ دار ہیں یا ان کے پاس سے گوشت آتا اپنے کو، ان کو بھیجا رہے پن، یا نیا سمجھا ہوا ہے ذرا اپنے ہوا بتانے کے لیے بھیج رہے ہیں ان کے پاس ہے نا، ایسا نہیں ہونا، اللہ کی رضا کی نیت رہنا، سب کو برابر دینا، بات سمجھے؟ ہاں، خاندان میں کوئی غریب ہے نا، ذرا زیادہ گوشت دینا اس کو، سب کو چھٹاک جا رہا بھائی اس کو تچ نہیں، غریب کو 1 کلو دو ہے نا، غریب ہے نا بھائی، غریب ہے، اگر اپنے قریب ہے اور ذرا قریب بھی ہے، دروازہ قریب بھی ہے اس کا، پڑوسی بھی ہے، 3 حق ہو گئے، ایک کیا غریب ہونے کا حق ہوگا، ایک مسلمان ہے نا، پھر دوسرا کیا ہے اپنے قریبی پڑوسی بھی ہے اور غریبی بیچارہ رشتہ دار بھی ہے، 3 حق ہو گئے اس کے، مجھے مارا بہرحال اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیا بولا میں؟ اپنا رشتہ دار بھی مسلمان ہے پہلا، پھر رشتہ دار بھی ہے اور قریب بھی ہے انہیں ہے نا، تو 3 حق ہو گئے اس کے، ہمارے دروازے کے قریب دروازہ اس کا ہے تو انہیں زیادہ حقدار ہے، غریب غربا ہے نا، ان کو زیادہ دینا، سب کو چھٹاک دے رہے ہیں، وہ غریب کو کیا کرو، آدھا کلو دیو ہے نا، زیادہ بھی جاؤ غریب کو، تاکہ باقی سارے کچھ بھی کر لیتے آئے سمجھے۔ ہاں، حیث والوں کو حیث ہے، آتے رہتا پیسہ والوں کا کوئی نہ کوئی بھیجتے رہتا، ان کے نہ خود حصے ملتے لوگ، سمجھ رہے؟ غریبوں کو پہلے دینا۔ اللہ ہم کو نیک توفیق و نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اب روزے رہیے، 3 دن باقی ہے، پیر، منگل، چاشمبا، تو آج بھی سحری کر سکتے ہیں، کل بھی سحری کرنا ہے، پرسوں بھی، 3 دن بھی روزہ ہے تو اچھا ہے الحمدللہ۔ ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، معمولی بات نہیں ہوتی، بہت ہی بزرگی والے، بہت ہی عزت والے، بہت ہی ثواب کے کمانے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی النبی، اللہم صلی وسلم۔